دا ٹیمپسٹ۔ آج کی کہانی اس باپ کی ہے جس نے اپنی بیٹی کو 12 سالوں تک انسانوں سے دور رکھا۔ آج کی کہانی اس انسان کی ہے جس نے جنات اور چڑیلوں کو اپنا سلیو بنایا تھا۔ آج کی کہانی میں اس بادشاہ کی بات کریں گے جس نے اپنے بھائی کو بادشاہت سے نکال دیا تھا۔ آج ہم ایسی سٹوری جاننے والے ہیں جس میں بدلے کی آگ نے ایک انسان کو کالا جادو سیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یقیناً آج کی کہانی بدلے، دھوکہ، نفرت اور پیار اور عشق کے متعلق گھومتی ہے۔ آج جس پلے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک رومانٹک کامیڈی ہے اور ٹریجک کامیڈی ہے۔ پہلی دفعہ ٹیمپسٹ کو 1610 اور 11 کے درمیان لکھا گیا اور 1623 میں جا کے پبلش کیا گیا۔ اس کہانی کا آغاز ایک طوفان سے ہوتا ہے اور یہ طوفان سمندر میں ہے جس میں ایک شپ پھنسا ہوا ہے۔ اس شپ میں الانسو نام کا بندہ بھی تھا جس کی بیٹی کی شادی ٹونیشیا میں تھی، تو یہ شپ ٹونیشیا سے آ رہا تھا۔ خیر، اس شپ میں سب لوگ اس بھیانک طوفان سے ڈرے ہوئے تھے۔ جہاں یہ شپ ڈوب رہا ہے وہاں پاس ہی ایک آئی لینڈ ہے اور اس آئی لینڈ پر ایک باپ اور بیٹی اس شپ کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ طوفان بڑا تھا۔ اب یہ دونوں باپ بیٹی کون ہے، یہ کوشچن ہے۔ یہ جو باپ ہے وہ میلان نام کی جگہ کا بادشاہ تھا جس کا نام پروسپیرو ہے، اور بیٹی جو ہے اس کا نام مرنڈا ہے۔ خیر، مرنڈا جو ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے، بہت اپسیٹ نظر آ رہی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس شپ کے سارے لوگ کہیں ڈوب نہ جائیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس پروسپیرو نے یہ طوفان اپنی میجیکل پاور سے پیدا نہ کیا ہو۔ خیر، یہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ اس طوفان کو روکو ورنہ اس شپ میں سب لوگ مر جائیں گے۔ اب میری طرح آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیوں یہ سمندر میں طوفان لے کر آیا پروسپیرو؟ کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی دشمنی تھی یا پھر پروسپیرو پاگل ہو گیا تھا؟ یہ سوالات مرنڈا نے بھی پروسپیرو سے کیے، جس کا جواب پروسپیرو دیتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ پروسپیرو مرنڈا کو پاسٹ میں لے جاتا ہے، ماضی میں لے جاتا ہے 12 سال پیچھے۔ پاسٹ کی سچائی یہ سب اسی لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ کہیں مرنڈا اپنے باپ کو، پروسپیرو کو غلط نہ سمجھے۔ خیر، اب پروسپیرو پاسٹ کی کچھ باتیں مرنڈا کو بتاتا ہے کہ تمہارے انکل اینٹونیو نے میرے کنگڈم کو دھوکے سے ہڑپ لیا تھا۔ میں بھی میلان کا بادشاہ تھا، مجھے بادشاہت میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور شاید اسی لیے اینٹونیو نے الانسو کے ساتھ مل کر مجھے اور تجھے اغوا کر کے سمندر میں اس سنسان آئی لینڈ پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر میں اور تم اس آئی لینڈ پر اکیلے ہی 12 سال گزار چکے ہیں۔ اور بیٹا، یہ آج وہ دن آیا ہے میرے لیے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ بدلے کی گھڑی ہے جس کا میں استعمال کر کے اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ یہ بات پروسپیرو مرنڈا سے کر کے مرنڈا کو اپنے میجک سے سلا دیتا ہے، سلیپنگ موڈ میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروسپیرو اپنے غلام اسپرٹ ایریل کو بلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروسپیرو کے کہنے پر ایریل ہی سمندر میں طوفان لے کر آیا تھا۔ خیر، جیسے ہی ایریل پروسپیرو کے پاس آتا ہے تو پروسپیرو پوچھتا ہے کہ کیا خبر ہے شپ والوں کی؟ ایریل کہتا ہے، سرکار، جیسے آپ نے کہا تھا نا ویسے ہی میں نے شپ کو سمندر کی تیز لہروں سے طوفان میں پھنسا کر سب کو آئی لینڈ میں ادھر ادھر پھینکوا دیا ہے، لیکن ان میں نا مرا کوئی نہیں ہے، سب سلامت ہیں۔ اس خبر کے ساتھ ساتھ ایریل نے پروسپیرو کو یاد دلایا کہ سرکار، میری اچھی سروسز پر آپ مجھے فری کر دیں گے، تو اب آپ مجھے کب فری کریں گے؟ جیسے ہی پروسپیرو سنتا ہے تو کہتا ہے، ابے او ایریل، تجھے لگتا ہے نا کہ تمہیں میں فری کر دوں گا، لیکن تو کچھ بھول رہا ہے۔ یاد دلاؤں کچھ؟ آج سے 12 سال پہلے تو اس سرپھری چڑیل سائکورس کے پنجرے میں بند تھا، وہاں سے تمہیں کون چھڑا کر لایا؟ یاد آیا کچھ؟ وہ میں تھا۔ خیر، اس سب کے بعد ایریل معافی مانگتا ہے اور پروسپیرو کے آرڈرز فالو کرتا ہے، اور وہاں سے ایریل غائب ہو کر وہاں گیا جہاں شپ برباد ہو چکا تھا۔ اب میں
آپ کو اس کہانی کے ایک اور انٹرسٹنگ کریکٹر سے ملواتا ہوں جس کا نام کیلیبن ہے، جو پروسپیرو سے چڑھا رہتا ہے کیونکہ کیلیبن کا ماننا تھا کہ اس آئلینڈ پر اس کی ماں سائکورس کی حکومت تھی اور یہ حکومت پروسپیرو نے ہتھیا لی ہے یا چھین لی ہے، لیکن پروسپیرو اس کو اب اپنا سلیو مانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سلیو کو پروسپیرو ایجوکیٹ بھی کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا چھوٹا سا انٹرو کیلیبن کا۔ اب بات کرتے ہیں ایریل کی، جس نے خود کو غائب کر کے وہ اس شپ پہ لے جاتا ہے جہاں پر وہ سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ اب ایریل ادھر ادھر گھومتے گھومتے پروسپیرو کے دشمن اور الانسو کے بیٹے فرڈیننڈ کو پکڑ کر پروسپیرو کے پاس لے آتا ہے۔ تب کہیں سے مرنڈا فرڈیننڈ کو دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ انسان ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ مرنڈا نے پچھلے 12 سال سے یہاں اس آئلینڈ پر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ خیر، مرنڈا دیکھتے ہی فرڈیننڈ سے پیار کرنے لگتی ہے، محبت ہو جاتی ہے اس سے۔ اب جیسے ہی فرڈیننڈ پروسپیرو کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو پروسپیرو اپنے میجک سے فرڈیننڈ کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، سلیو بنا لیتا ہے۔ اب دوسری طرف شپ پر کچھ لوگ، جن میں انٹونیو، الانسو اور سیباسٹین تھے، انہوں نے خود کو سمندر کے کنارے پر پایا، لیکن الانسو کو اپنا بیٹا فرڈیننڈ کہیں نہیں ملا، جو الانسو سمجھ رہا تھا کہ سمندر کے پانی نے میرے بیٹے کو چھین لیا، یعنی مر چکا ہے وہ۔ اب الانسو کو کیا پتا کہ اس کے بیٹے کو پروسپیرو نے پہلے ہی سے اٹھوا لیا۔ دوسری طرف ایریل پھر سے ان تینوں کے پاس جاتا ہے اور ایک میٹھی دھن بجاتا ہے اور سب کو سلا دیتا ہے۔ اگلے ہی سین میں ہمیں مکار انٹونیو ایک اور سازش کھیلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ انٹونیو سیباسٹین کو کہتا ہے، تم اپنے بھائی الانسو کو نیند میں مار دو اور اکیلے ہی نیپلز کا بادشاہ بن جاؤ۔ بالکل ایسے ہی انٹونیو نے اپنے بھائی پروسپیرو کے ساتھ کیا تھا، اگر آپ کو یاد آ رہا ہے۔ تبھی کہیں سے ایریل آ کر الانسو کو جگا دیتا ہے تاکہ یہ اس کو قتل نہ کر پائے۔ آئلینڈ کے دوسرے حصے میں کیلیبن اس شپ کے بکھرے ہوئے لوگوں میں سے ایک نوکر اور ایک جوکر سے ملا۔ نوکر تو الانسو کا لگ رہا تھا۔ خیر، ان دونوں نے کیلیبن کو پینے کے لیے وائن دی۔ جیسے ہی یہ پیتا ہے، نشے میں چلا جاتا ہے کیلیبن۔ تبھی ان دونوں کو کیلیبن نے کہا کہ تم میرے مالک پروسپیرو کو مارنے میں میری مدد کرو، زندگی بھر میں تم دونوں کا غلام بن کر رہوں گا۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ پروسپیرو فرڈیننڈ سے بہت زیادہ محنت کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کہیں یہ باپ کی طرح نالائق نکما تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، دھوکے باز تو نہیں ہے۔ مرنڈا فرڈیننڈ کے پاس جاتی ہے، تب یہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں پیار کا اظہار کر چکے ہوتے ہیں، محبت میں پڑ چکے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف پروسپیرو ان دونوں کو سیکرٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، یہ دونوں تو پیار کر رہے تھے۔ خیر، پروسپیرو بھی ان دونوں کے پیار سے خوش ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں مکار انٹونیو اور سیباسٹین نظر آتے ہیں اور جو الانسو کو مارنا چاہتے ہیں۔ ایریل پھر سے آ کر ان کی اس سازش کو ناکام بناتا ہے۔ ایک طرف تو یہ سب ہو رہا تھا، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیلیبن اور وہ دو بندے جو آپ کو یاد آ رہے ہوں، وہ دو بندے پروسپیرو کو مارنے جاتے ہیں۔ پروسپیرو کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو یہ ان تینوں کو پیٹ ڈالتا ہے، یعنی مارتا ہے۔ دوسری طرف شپ کے بچے کچے لوگوں میں سے کچھ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہم اس جگہ پہ ایسے بکھرے پڑے ہیں۔ تبھی ایریل آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ سالوں پہلے تم لوگوں نے پروسپیرو کے ساتھ جو کیا تھا نا، تم لوگوں کو اسی کا بدلہ چکانا ہوگا، یہ ریونج ہے۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ، جن میں سیباسٹین، انٹونیو، الانسو تھے، یہ سب پروسپیرو کے پاس جاتے ہیں۔ ایریل ان سب کو لے کر چلتا ہے۔ جیسے ہی یہ سب پروسپیرو کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو پروسپیرو ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری طرف الانسو پروسپیرو سے معافی مانگتا ہے کہ انٹونیو کے ساتھ مل کر جو کچھ ہم نے کیا تمہارے ساتھ، وہ ہمیں معاف کر دو، اس کا ہمیں پچھتاوا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے کہ پروسپیرو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری طرف انٹونیو شرمندہ تھا اور خاموشی سے کھڑا تھا، اور اس کے بعد وقت گزر جاتا ہے اور پروسپیرو میلان کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ الانسو یہ
جان کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا فرڈیننڈ زندہ ہے اور مرنڈا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ان دونوں کی شادی کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر پروسپیرو ایریل کو آزادی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کی دی اینڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے کچھ تھیمز ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سپیریورٹی آف ہیومن بینگز ہے، پاور، میجک، ریونج اینڈ فارگیونیس ہے، اتھارٹی بھی ہے، بیٹریل بھی دیکھا گیا ہے، نیچر اور لو کا بھی اس کہانی میں ذکر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔